دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد وال محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بیان مجلس کے صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلقدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ صلوات پھر بھی ایک دفعہ مل کے با آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ وقت اور موسم کی نزاکت دونوں پیش نظر ہیں۔ سورہ توبہ سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے جس میں خداوند عالم اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ اپنے بندوں سے خریدتا ہے ان کی جان بھی اور ان کا مال بھی۔ توجہ فرمائیے، کون خرید رہا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ مومنین سے خریدے گا ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو۔ توجہ اس بات پہ فرمائیں کہ خریدار اللہ ہے، خرید بندوں سے رہا ہے، اور خرید کیا رہا ہے؟ وہ چیز کہ جو دی ہوئی بھی اس کی اپنی ہے۔ توجہ 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 اذان محترم، یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے، جو مال ہے وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، زندگی بھی اسی نے عطا کی ہے، مال بھی اسی نے عطا کیا ہے۔ جس نے خود دیا ہے کتنا کریم ہے، وہ چاہتا تو وہ چھین بھی سکتا تھا۔
سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس کی تھی نا جان بھی اور مال بھی، چاہتا تو چھین بھی سکتا تھا، چھیننا اس کے شایان شان نہیں، تو اپنی دی ہوئی چیز طلب کر سکتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، میں اگر آپ کو کوئی چیز دوں تو میں کل حق رکھتا ہوں کہ میں آپ سے واپس طلب کر لوں، واپس لے لوں۔ جب میں اپنی دی ہوئی کوئی چیز آپ سے واپس لوں، میں گردیز صاحب کے پاس، عرفان شاہ صاحب کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھواؤں، تو جب میں ان سے واپس مانگوں گا تو قیمت دے کے تھوڑی مانگوں گا، میری ہے، رکھوائی ہے، میں جب چاہے ان سے واپس لے سکتا ہوں۔ لیکن کتنا کریم ہے میرے اللہ، جان دے بھی خود رہا ہے، مال دے بھی خود رہا ہے، اور پھر دے کے کہہ رہا ہے نہ تم سے چھینوں گا نہ تم سے طلب کروں گا، میں تم سے خریدنے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، زمانے میں کوئی ایسا خریدار آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو اپنی دی ہوئی چیز خود خرید رہا ہے، اور پھر خرید کس کے بدلے رہا ہے؟ جب خریداری کریں تو قیمت دینی پڑتی ہے نا، اور خدا خریداری میں قیمت کیا دے رہا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں تم سے تمہاری جان اور مال سستے داموں نہیں، جنت کے بدلے خریدنے آ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، سلامت رہیں، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے جن مشکل منزلوں پہ میرے ساتھ۔ میں تمہارے سے تمہاری جان اور مال جنت کے بدلے میں خریدنے جا رہا ہوں۔ آپ نے بڑی محبت فرمائی اس جملے پہ، لیکن اگر آپ میرے ساتھ شامل ہوں تو میں ایک وضاحت کر دوں تو زیادہ بات واضح ہو جائے گی۔ یہ جو جان وہ خرید رہا ہے، یہ میری جان، یہ فانی ہے یا نہیں؟ فنا ہے نا، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ 100 سال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح 2500 سال جی لیا جائے تو بھی ختم ہونے والی ہے۔ جو مال ہمارے پاس ہے وہ مال بھی ختم ہونے والا ہے، وہ مال بھی فانی ہے، اس کا مطلب وہ ہم سے فنا خرید رہا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وہ ہم سے فنا خرید رہا ہے، فانی چیزیں ہیں دونوں، جان بھی اور مال بھی، اور بدلے میں دے کیا رہا ہے؟ جنت۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے جنت میں جو زندگی ہے وہ بھی فانی نہیں۔ توجہ توجہ، جنت کا جو مال ہے وہ بھی فانی نہیں ہے، وہاں کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہاں کے مال میں سے تو آپ استعمال کریں تو کم ہو جاتا ہے نا، وہاں کا جتنا استعمال کریں گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک؟ تو وہاں کی جان بھی باقی، مال بھی باقی۔ کیسا عجب خریدار ہے، فنا خرید کے بقا بیچ رہا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، یہی توقع تھی مجھے آپ سے۔ فنا خرید رہا ہے، بقا بیچ رہا ہے۔ کیسا عجب خریدار ہے، اپنی دی ہوئی فانی چیزیں خرید کر بقا ہمیں بیچ رہا ہے۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، اس نے بھی عام خریدار نہیں، خالق ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں اور آپ بھی کوئی خریداری کرنے جائیں نا تو گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ ہاں، سستی چیز ہمیں خریدنا پسند، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ سستی چیز نہیں خریدتا، اور وہ تو ہے ہی علی کل شیء قدیر۔ توجہ نہیں فرما رہے، تو وہ بھی قیمتی چیز خریدے گا۔ اسی لیے اس نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من الناس، کہ اللہ انسانوں سے خریدے گا، نہیں فرمایا۔ نہ اس نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المسلمین، کہ میں مسلمانوں سے خریدوں گا۔ اس نے خریداری کا معیار رکھا، ان اللہ اشتری من المومنین، میں مومنوں سے خریدوں گا۔ اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ ہر ایک کی جان خریدنے کو تیار ہے، نہ ہر ایک کا مال خریدنے کو تیار ہے۔ وہ تمہیں اس قابل کرنا چاہ رہا ہے کہ اس قابلیت پہ آؤ کہ میں خریدار بنوں اور جنت کے بدلے خریدار بنوں۔ اور قابلیت کیا ہے کہ تمہیں مومن بننا پڑے گا۔ اگر مومن بن جاؤ گے تو جان بھی خریدوں گا اور مال بھی خریدوں گا۔ اب ہم اللہ کے رسول کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ ہم کیسے مومن بنیں۔
توجہ اذان محترم کہ خدا ہماری جان اور ہماری مال کا خریدار ہو جائے، ہم کیسے مومن بنے تاکہ اللہ ہماری جان اور مال خرید لے، ہمارا فانی مال خرید کر ہمیں بقا بیچ دے، ہمیں بقا بیچ دے، ہمیں بقا بیچ دے۔ کیسے مومن بنے؟ کیسے مومن بنے؟ کیونکہ اس نے تو شرط رکھ دی ہے، خریدوں گا اسی سے کہ جو مومن ہوگا۔ تو رسول کی آواز آئی، مومن بننے کے لیے دل میں کل ایمان کو بسانا ہوگا۔ سلامت رہیں، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ جہاں تک بیٹھے ہوئے توجہ فرمائیے گا، مومن بننے کے لیے دل میں کل ایمان کو تھوڑے بہت ایمان کو نہیں، کل ایمان کو بسانا ہوگا۔ اگر دل میں کل ایمان ہوگا، مومن اس معیار کے بن جاؤ گے کہ جس معیار کا خدا چاہتا ہے، پھر جان بھی خریدے گا اور مال بھی خریدے گا۔ تو یا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرما دیجئے وہ کل ایمان کیا ہے کہ جسے دل میں بسانا ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں بتاؤں گا نہیں، تمہیں کسی دن دکھاؤں گا۔ اور ایک دن وہ دن آ گیا کہ وہاں سے آئی آواز، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ اور ادھر سے جب ابو طالب کا بیٹا چلا تو رسول نے فرمایا سوال کرنے والوں آج دیکھو برز الایمان کلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو جاتے عطا فرما۔ یہ جسے بھیج رہا ہوں یہ کل ایمان ہے، ہاں جزو ایمان نہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، میں جملہ کہہ کے گزر گیا، لفظی ہوتے ہیں، جزو ایمان نہیں کل ایمان۔ اس لیے علی کو جو ایمان کا بھی جز نہیں کل ہے، تو اسے عمل کے جز میں ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ کل ہے، وہ کل ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں، اور ایمان کے بعد آتا ہے عمل۔ جس کے بغیر ایمان نہیں تو اس کے بغیر عمل کرنے چلا ہے۔ توجہ ہے کل ایمان کو۔ اب میں آپ اچھے شامل میرے ساتھ، میں ایک جملہ ہدیہ کر دوں اپنے دوستوں کے سامنے۔ اللہ تمہاری جان اور مال خرید لے گا اگر ان دونوں کو علی کے نام لگا دو۔ جان بھی علی کے نام کر دو، مال بھی علی کے نام کر دو، تو خدا تمہاری جان اور مال خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ جو ہم مجلس بپا کرتے ہیں نا، یہ جو مجلس ہوتی ہے، یہ مجلس کوئی رسم اور روایت نہیں، اس مجلس میں جان بھی لگتی ہے، اس مجلس میں مال بھی لگتا ہے۔ ہم مجلس اس لیے کراتے ہیں کہ زمانے کو بتائیں کہ ہم نے جان اور مال نام لگا دیے ہیں۔ توجہ ہے اذان محترم؟ ہاں آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں اپنی جانیں نہیں لے بیٹھے، لائے بیٹھے ہیں نا عزیزان محترم۔ معاملہ بات کسی اور جانب نہ چلی جائے، شریعت میں معاملہ ہے ہی جان پیش کر دینے کا۔ میں جملہ ہدیہ کروں، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما، پورے ملک کے ذاکرین خطبہ کو سننے والے، جان قربان کر دینے کا نام شہادت نہیں، جان پیش کر دینے کا نام شہادت ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ہاں قرآن مجید کی آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بندے کے اوپر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اس کی استطاعت سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے بس میں جان پیش کر دینا ہے۔ توجہ اذان محترم، اس وقت اس جان کو لینا کب ہے؟ یہ جان آفریں جان ہے، ہمارے بس میں کیا ہے؟ جان پیش کر دینا۔ میں اسی لیے لوگوں کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے مولا امیر کی شہادت کے لیے 21 رمضان 40 ہجری کے انتظار کی ضرورت نہیں، علی تو شب ہجرت شہید تھے، جان تو وہیں پیش ہو گئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اسے ابھی اس جان سے کام بڑے لینے تھے۔ توجہ ہے اللہ نے محترم، جان پیش کر دینے کا نام شہادت ہے۔ بس یہ نام آپ اگر ہم جو مجلسوں جلوسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جان پیش کر دینا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ چار جانب خطرہ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ معلوم ہے کہ خطرہ ہے، اور عجب یہ ہے جسے خطرہ ہوتا ہے وہ چھپتا ہے۔ ہائے جسے خطرہ ہوتا ہے وہ چھپتا ہے، اور یہ عجیب خطرے میں ہے، کبھی اس گلی یا حسین، کبھی اس گلی یا حسین۔
ابھی مجھ سے پہلے ناظم منبر نے کوئی 7 اعلان کیے آپ کو، اور اسی علاقے کے فلاں جگہ مجلس، فلاں جگہ مجلس، فلاں جگہ مجلس، فلاں جگہ مجلس. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجلس چھپ کے کرتے، توجہ نہیں فرما رہے، چھپ کے رہتے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر کر کے بتا رہے ہیں وہاں حسین حسین کرنے جا رہے ہیں، اس نگری میں حسین حسین کرنے جا رہے ہیں. اچھا، حسین حسین کرنے جانا بھی، میں ابھی جو آپ کے سامنے کہا نا جسے خطرہ ہوتا ہے، غازی صاحب بات کرنے لگوں اللہ کرے کہ بات پہنچ جائے، جسے خطرہ ہوتا ہے وہ چھپ کے رہتا ہے. وہ چاہتا ہے نہ پتہ چلے لوگوں کو کہ میں کہاں رہتا ہوں. خطرہ جو ہے چھپ کے رہتا ہے، لوگوں کو خبر نہ ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں. یہ مجلس ہمیں، یہ عزاداری ہمیں جان پیش کرنا ایسے سکھا دیتی ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں بھی گھر کے چھت پہ علم لگا کے کہتے ہیں آگے پیچھے نہ جانا، ہم یہاں رہتے ہیں. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. گھروں کی چھتوں پر علم لگا کر، یہ اعلان شہادت ہے. توجہ نہیں فرما رہے، یہ اعلان شہادت ہے. گاڑیوں میں نکلتے ہیں، ذرا دیکھیے گا مومنین کی گاڑیوں کو، پہلے تو نمبر ہی چن چن کے لیتے ہیں. ہاں، اب تو گاڑیوں کے لگے ہوئے نمبر ہی ہماری پہچان بن جاتے ہیں. پھر اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ کہیں آپ کو یا سیدۃ النساء لکھا ہوا نظر آئے گا، کہیں یا والی خراسان لکھا ہوا نظر آئے گا، کہیں یا حسین لکھا ہوا نظر آئے گا، کہیں یا علی لکھا ہوا نظر آئے گا، کہیں یا عباس علمدار لکھا ہوا نظر آئے گا. ہم تو چلتے پھرتے شہادت لیے پھر رہے. یہ جان اور مال ان کے نام لگا دے تو خدا خریدتا ہے، اور عام قیمت پہ نہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کی قیمت پہ. اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم. اچھا، پتہ نہیں کیوں کرے صاحب آپ حضرات کے بیٹھنے کی برکت سے کچھ چیزیں ذہن میں آتی چلی جا رہی ہیں. 2 لوگ جب خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جو چیز خرید رہا ہوتا ہے وہ اس وقت کوئی چیز خریدتا ہے کہ جب اسے اپنی دی ہوئی قیمت اس خریدی ہوئی چیز کے یا برابر نظر آئے یا اس سے کم تر نظر آئے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اگر آپ کی قیمت زیادہ ہے اور جو خرید رہے ہیں اس کی قیمت کم ہے تو آپ نہیں خریدیں گے. 2 ہی صورتیں ہیں خریدنے کی، یا آپ کو اپنی دی ہوئی قیمت کم نظر آ رہی ہے اور آپ کو مال اچھا لگ رہا ہے تو آپ خرید لیں گے، یا آپ کو وہ چیز برابر نظر آ رہی ہے تو آپ خرید لیں گے. توجہ فرمائی آپ نے. خدا بھی خدا ہے، وہ جنت کے بدلے جان اور مال خرید رہا ہے. چلو سستے کی بات نہیں کرتے، علی کے نام لگا کر جان اور مال اتنی قیمتی تو ہو گئی کہ جنت کے برابر آ گئی ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں ہاں، یہ علی کا کمال ہے، یہ اولاد علی کا کمال ہے کہ ان کے ساتھ اگر فنا بھی جڑ جائے تو بقا ہو جاتی ہے. ہاں، یہ اس گھرانے کا کمال ہے کہ ان کے ساتھ پستی بھی جڑ جائے تو بلندی ہو جاتی ہے. چلے پھر میں میری عادت جو ہے کہ سمجھا کے جملے اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کروں. یہ جس جانب 5 وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہو اس کا کیا نام ہے؟ کعبہ. کبھی لغت کو کھولیے گا اور اس کعبہ کا مطلب دیکھیے گا کہ کعبہ کا مطلب کیا ہے. لغت آپ کو بتائے گی کعبہ بلند جگہ کو کہتے ہیں. کعبہ کسے کہتے ہیں؟ بلند جگہ کو. اب جب گھر کا نام اللہ نے، میں طواف کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پڑھے لکھے دوست تھے، انہوں نے کہا حضور اس کا نام کعبہ ہے، کعبہ بلند کو کہتے ہیں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا وہ مجبوری یہ ہے کہ خدا کی بنتی ہی نہیں ان کے ساتھ کہ جو چوٹیوں کی طرف چڑھ جائیں. آپ پیچھے رہ گئے، میں جملہ کہہ کے گزر گیا. توجہ ہے، ان کے ساتھ خدا کی نہیں بنتی ہے. اور اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا اور پھر کعبہ ہوتا تو کمال کیا تھا. پھر تو جگہ کی بلندی تھی، مکان کی بلندی کہاں تھی. تو اب یہ پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں، جنہوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کر رکھی ہے وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ پورے مکہ شہر کی سب سے گہری جگہ ہے کعبہ. شہر کی سب سے، چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ چوٹیاں اور درمیان میں پستی میں گہرائی میں
کعبہ. بارش ہو تو جس جانب پانی رخ کرتا ہے وہ کعبہ ہے. اتنی شہر کی سب سے گہری جگہ، سب سے پست ترین گہری جگہ، وہاں پہ اللہ نے کیا بنایا؟ کعبہ. اب وہ طواف کرتے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پستی میں ہے پھر نام بلند کیوں ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے جو اس میں اترا ہے وہ اتنا بلند ہے کہ علی کہلاتا ہے. سلامت ہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جو اترا ہے نا وہ اتنا بلند ہے کہ وہ علی کہلاتا ہے. علی کہتے ہی اس بلندی کو ہیں جس کے سامنے ہر بلندی سجدہ ریز ہو جائے. اور اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو میں جملہ کہوں، علی کہتے ہی اس بلندی کو ہیں جس سے پستی بھی جڑ جائے تو بلندی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر جان اور مال جو فانی ہیں وہ علی سے جڑ جائیں نا، پھر خدا کو وہ اپنی جنت کے بدلے مہنگے دکھائی دیتے ہیں. توجہ اذان محترم. تو مومنین جو اپنی جان اور مال علی کے نام لگاتے ہیں، اللہ ان سے، مومنین سے، ان کی جان اور مال خریدتا ہے جنت کے بدلے میں. میں بھی بس لطف لیتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل رہیں تو باتیں ہدیہ کرتا چلا جاؤں. مومنین سے گردی صاحب خریدتا ہے جنت کے بدلے. کس سے؟ مومنین سے خریدتا ہے جنت کے بدلے. تو آپ اگر اسے امیر المومنین سے خریدنا پڑ جائے، ہائے ہائے، توجہ توجہ میرے پڑھے لکھے دو، سلامت رہیں، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. مومنین سے تو خریدتا ہے جنت کے بدلے. اگر اسے امیر المومنین سے خریدنی پڑ جائے تو پھر کیسے خریدے گا؟ چلیں، آپ نے محبت فرمائی، میں جملہ ایک اور بدل کے کہتا ہوں. مومنین سے تو خریدتا ہے جنت کے بدلے جسے اس نے پہلے ہی قسیم النار والجنہ بنایا. کیا بات، سلامت رہے، مولا ذات عطا. جو پہلے ہی قسیم النار والجنہ ہے، جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والا ہے. اب اگر اس سے خریدے تو پھر کیسے خریدے گا؟ پھر کس چیز کے بدلے خریدے گا؟ جنت تو اس کے نوکروں کو دے چکا، مومنین کو دے چکا. اب اگر خریداری امیر المومنین سے کرنی ہے، قسیم النار والجنہ سے کرنی ہے، تو پھر خریداری کیسے کرے گا؟ عزیزان محترم، اور عجب یہ ہے کہ وہ جو قسیم النار والجنہ تھا، وہ جو امیر المومنین تھا، وہ بھی ایک دن بیچنے آ گیا. توجہ عزیزان محترم، وہ بھی ایک دن جان بیچنے. ہر چیز کے لیے بازار سجتا ہے نا، بازار میں خرید و فروخت ہوتی ہے. کیسا عجیب تاجر ہے جس نے جان بیچنے کے لیے بازار بستر رسول پہ سجایا. ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں آپ پیچھے رہ رہے ہیں یا میں آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پا رہا. اس نے بھی جان بیچنے کے لیے بازار بستر رسول پہ سجایا. جملہ بدل کر کہوں، اس نے جان بیچنے کے لیے بازار صاحب معراج کی مسند کو بنایا. اللہ، بسم اللہ، صلوات پڑھیں بآواز بلند آل محمد. بسم اللہ، تشریف لیں، تشریف لیں. جناب سید الذاکرین بابا سید منظور حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہو گئے. اور جیسے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وقت کی نزاکت بھی اور موسم کی نزاکت بھی، تو بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. بس تکمیل تک پہنچا دوں جو عرض کر رہا تھا، اور میں نے ممبر بابا جی کے حوالے کر دیا. مومنین سے خرید رہا ہے جنت کے بدلے، امیر المومنین سے کیسے خریدے گا؟ اور امیر المومنین بھی جان بیچنے کے لیے عام جگہ پہ نہیں، بستر رسول پہ آ گئے. توجہ اذان محترم. اور جب بستر رسول پہ آئے اور اب خدا کے یہاں بیچنے اور خریدنے کا معاملہ ہے، تو اب خدا نے اپنی پوری کائنات پر نگاہ دوڑائی تو سب سے اچھی چیز جنت نظر آئی. پھر سوچا جنت تو میں اس کے نوکروں کو دے چکا، اب اس سے خریدنا ہے تو کیسے خریدوں؟ تو پوری کائنات پہ نگاہ دوڑانے کے بعد اس سے مخاطب ہو کے کہنے لگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. علی، آپ جو جان بیچنے آ گئے ہیں نا، اب آپ کی جان کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں دے سکتا کہ میں اپنی رضائیں تجھے دینے کو تیار. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. میں اپنی رضائیں تجھے دے رہا. اور عجب، توجہ، بابا جی بھی تشریف فرما ہو گئے. لفظ آیت میں یہ نہیں کہ خدا نے اپنی رضا عطا کی، عطا کا لفظ نہیں، دی کا لفظ بھی نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، بے ہوئی ہے.
خرید و فروخت ہوئی ہے. علی نے اللہ کی رضائیں مانگی نہیں خریدی ہیں. توجہ 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 توجہ. سلامت رہے مولا آپ کو قدیم مومنین تشریف فرما ہے. میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. علی نے اللہ کی رضائیں مانگی نہیں خریدی ہیں. میرے پڑھے لکھے دوستو جملہ ہدیہ کروں. بابا جی آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. علی نے رضائیں مانگی نہیں خریدی ہیں. جو مانگیں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں, جو خریدیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. علی نے اللہ کی رضائیں خریدی ہیں. اور بات تکمیل پہ یہاں پہنچ رہی ہے کہ جب کوئی خرید لیتا ہے تو پھر وہ حق ملکیت رکھتا ہے. توجہ فرمائیے گا. ہاں جب کوئی خرید لے تو پھر وہ حق ملکیت رکھتا ہے. میں آپ سے کوئی زمین خرید لوں تو میری مرضی ہے میں اس پہ کھیتی باڑی کروں یا گھر بنا لوں. توجہ نہیں فرما رہے. ہے جو خرید جو میں نے لی بابا, قیمت ہو گئی, میرے نام ہو گئی, رسید لکھی گئی. کاغذ پہ رسید لکھو وہ معتبر ہوتی ہے. یہ رسید تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. ہائے اللہ اکبر. رسید ہے نا لکھی ہوئی. تو اب جان خریدی گئی, وہاں سے بدلے میں رضا دے دی گئی. تو اب رضا کا مالک علی ہے. خریدنے کے بعد رضا کا مالک علی ہے. ختم ہو گیا میرا بیان. رضا کا مالک علی ہے. جب مالک علی ہے تو اب جانا جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو, ہماری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہم ہر بات پہ کہتے ہیں اللہ کی رضا, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا. کسی کو زندگی مل جائے تو اللہ کی رضا, کسی کو موت مل جائے تو اللہ کی رضا, کسی کو اولاد مل جائے تو اللہ کی رضا, کسی کو رزق مل جائے تو اللہ کی رضا, کچھ مل جائے تو اللہ کی رضا, کچھ چھن جائے تو اللہ کی رضا. کائنات میں پتا بھی حرکت نہیں کرتا مگر اللہ کی رضا, اور اسی رضا کے مالک کو علی کہا جاتا. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا سارے جہان میں جو ہوتا ہے وہ علی کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن کیونکہ خدا مزاج ہے نا, مصائب بابا جی پڑھیں گے, مجھ سے بس یہی جملہ سن لیں اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. خدا مزاج ہے نا, خدا کا مزاج ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ جان دی بھی اس نے خود, خرید بھی خود رہا ہے, مال دیا بھی خود, خرید بھی خود رہا ہے. اب رضائیں علی نے خرید لی ہیں, اور خریدنے کے باوجود اس کی رضا پہ اتنا چلتا ہے کہ اسے قرآن میں کہنا پڑتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ تو چاہتا ہی کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ جو میں چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور بس سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. یہیں پہ ہاتھ باندھ کے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. جس نے رضا خرید لی ہے وہ تو اس کی رضا کے بغیر نہیں چلتا, اور تم رضا کے طلبگار اس کی مرضی کے بغیر کہاں جاتے پھر رہے ہو؟ تم کہاں اپنی مرضیاں استعمال کرتے پھر رہے ہو؟ جس نے اس سے رضا خرید لی تھی. عزیزان محترم, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے دروازے پر اپنا سر رکھ دینا چاہیے تھا. لیکن عجب یہ ہوا کہ جس کے گھر سے اللہ کی رضائیں لینی تھیں یہ لوگ اسی گھر کا دروازہ جلانے چاہتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. میں نے کہا تفصیل سے مسائل بابا جی پڑھیں گے. میں صرف اپنا نام لکھوانے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. صرف دروازہ جلایا نہیں, مالک رضا کی زوجہ کو دروازے میں. اجرکم اللہ. میں صرف ایک روایت پڑھتا ہوں, صرف ایک روایت, شاید آدھا منٹ. رسول کے ایک صحابی ہیں جناب مقداد. حضرت مقداد سے ایک دن اس شخص نے جس نے بطول پہ دروازہ گرایا تھا, اس نے مقداد سے پوچھا, مقداد یہ بتا نبی کی بیٹی کس حال میں دنیا سے گئی ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے نہیں پتا کہ میں یہ لفظ کیوں شروع کر دی ہے میں نے. نبی کی بیٹی کس حال میں دنیا سے گئی, یہ تو آپ جانتے ہیں نا
3 جمادی الثانی کو دنیا سے گئی، زخمی ربیع الاول کے شروع میں ہوئی، درمیان میں 3 مہینے بنتے ہیں، 3 مہینوں میں گردی صاحب زخم بھرتے ہیں، زخم ٹھیک ہوتے ہیں، 3 مہینہ وقت ہے نا، زخم ٹھیک ہوتے ہیں۔ مقداد وہ حال بتائے گا جس دن دنیا سے گئی، وہ حال سن کے پھر فیصلہ تم کرنا، جو 3 مہینے بعد اس حال میں تھی وہ پہلے دن کتنی زخمی ہوئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس جملہ کہہ کے میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ جب اس نے کہا نا بتا نبی کی بیٹی کس حال میں دنیا سے گئی، آقا وحید خراسانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مقداد نے دونوں ہاتھوں سے چہرے پہ ماتم کیا اور ماتم کر کے کہا لقد ذهبت من الدنيا كان الدم يخرج من ظهرها وجنبها بسبب ضربك لها بالسيف والصوت۔ مقداد نے رو کے کہا تم نے جو تلواروں کے دستے مارے تھے، تم نے جو تازیانے مارے تھے، ان کی وجہ سے نبی کی بیٹی اتنی زخمی تھی کہ جس دن دنیا سے گئی اس دن بھی پہلو سے خون جاری تھا، اور علی رو کے کہہ رہا تھا کفنا وہاں بے سبت اسباکین، اور مجھے بطول کو 7 چادروں میں کفن دینا پڑے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ ماشاءاللہ مومنین اکرام تشریف رکھیں۔